شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے اس وقت کوئی تاریخ دان نہ تھا، کوئی مرخین نہ تھا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں اللہ نے انسان کی پیدائش کا واقعہ بیان کیا ہے کہ ہم نے کیسے انسان کو پیدا کیا۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ساری مخلوق نے آدم کو سجدہ کیا۔ شیطان اڑ گیا۔ اللہ نے کہا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ شیطان نے کہا میں ان سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور آگ مٹی کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تجھے اس کی اجازت نہیں کہ میرے حکم کے سامنے تم نافرمانی کرو، آج سے تم میری نظر میں گر گئے ہو۔ شیطان بجائے توبہ کرنے کے شیطان نے کہا اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا میں نے تجھے قیامت تک کے لیے زندگی دے دی۔ شیطان نے کہا اے اللہ اس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، جب بھی یہ آدم سیدھے رستے پہ چلے گا میں اس کے رستے میں سامنے آ کر بیٹھ جاؤں گا، اس کو چلنے نہیں دوں گا۔ اللہ میں اس کے سامنے سے بھی آؤں گا اور اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، اس کے دائیں سے بھی آؤں گا اور اس کے بائیں سے بھی آؤں گا۔ اللہ نے شیطان سے کہا ٹھیک ہے میں نے تجھے لوگوں میں چھوڑ دیا، تو ان کو گمراہ کر، لیکن جو تجھے فالو کریں گے تو سمیت ان کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال کر جہنم کو بھر دوں گا۔ اللہ نے کہا نکل جا یہاں سے ذلیل ہو کر، دھتکارا ہوا ہو کر، یعنی شیطان نے اللہ سے توبہ نہیں کی۔ اکثر کو تو دیکھے گا کہ تیرے شکر گزار نہیں بنیں گے۔ شیطان نے جو دعویٰ کیا اس دعوے میں اپنے آپ کو سچا پایا۔ ادھر اللہ تعالیٰ آدم سے کہہ رہے ہیں آدم تم اور تیری بیوی جنت میں زندگی گزارو، اور تم دونوں میں کہہ رہا ہوں پوری جنت تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، جو چاہو کھاؤ۔ یہ والا درخت جو ہے کھانا تو دور کی بات اس کے قریب بھی مت جانا، ورنہ دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان آ گیا اور ان کے دل میں جا کر خیالات ڈالنے لگا کہ اللہ نے جنت میں ہر چیز کھانے کی اجازت دی ہے، بس اس پر پابندی لگائی ہے، یقیناً اس میں کوئی خاص بات ہے جو دوسرے میں نہیں۔ دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا کے دل میں خیال آیا کہ یہ درخت سے منع کیا ہے، یہ درخت تو وہاں بھی ہے، وہاں سے کھا لیتے ہیں۔ شیطان مسلسل وسوسے ڈالتا رہا۔ قرآن کہتا ہے کھانا تو دور کی بات ابھی چکھا ہی تھا، فوراً اللہ نے دونوں سے جنت کا لباس چھین لیا، یعنی دونوں برہنہ ہو گئے اور شرم کی وجہ سے درختوں کے پتے اپنے اوپر ڈالنے لگے۔ اللہ نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اب بھکاری بن کر آپ سے معافی مانگ رہے ہیں، تو چاہے تو ہمیں شیطان کی طرح دھتکار سکتا ہے ہمیشہ کے لیے، لیکن ہم برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، ہم پہ ترس کھا، ہمیں اس حال میں معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اللہ کو یہ کلمات بہت پسند آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ 3 احسانات کی اللہ نے آدم پر، ان کو واپس وہی مقام دے دیا جو غلطی سے پہلے تھا، گناہ بھی معاف کر دیا، اور آئندہ سیدھے راستے پہ چلنے اور غلطی سے دور رہنے کی تائید کی۔
اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی، مگر اب آپ کو زمین پر رہنا ہے۔ اللہ نے کہا آپ جا کر اعلان کر دیں اپنی نسلوں میں، جو دوبارہ اس جنت میں جانا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غلطیوں سے دور رکھے اور اللہ کی نافرمانی سے دور رکھے، اور جو عمل کرے گا اس کو یہ جنت ملے گی۔ اے انسان، دیکھا شیطان تمہیں ورغلا کے کیسے جنت سے محروم کر رہا ہے، جیسے اس نے تمہارے باپ آدم اور ماں حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ شیطان تمہیں دیکھ رہا ہے مگر تمہیں نظر نہیں آتا۔ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جس کا ایمان کمزور ہے۔